السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ اطلاع ملنے کے بعد پورے عالم کو بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ بروز پیر 12 اپریل کو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرکز نظام الدین کو جو کووڈ-19 کے وقت، کورونا کے وقت بلی کا بکرا بنایا گیا تھا، پوری طرح کھول دیا جائے، اور جس طرح یہاں عبادات ہوا کرتی تھی اسی طرح یہاں پر عبادات چلتی رہے۔ پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ خبر پہنچتے ہی خوشیوں کا ماحول بن چکا ہے۔ وقتی حالات جو آ چکے تھے جس میں سارے مسلمانوں نے صبر کا تحمل کیا، اللہ رب العزت نے اس دروازے کو دوبارہ کھول دیا۔ میں وقف بورڈ دہلی یو پی کے چیئرمین امانت اللہ خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر اس کیس کو لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کی غیبی مدد کی وجہ سے ان کو ذریعہ بنا کر، اور ان وکلاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان میں حصہ لیا، اللہ نے یہ دروازہ کھول دیا۔ قیامت تک یہاں پر دین کی دعوت کا کام چلتا رہے گا۔ اور میں ایک بڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو اس کام کے لیے چنا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ بیت المقدس میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا۔ پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصعت کے بعد پھر مرکز مکۃ المکرمہ کو بنایا گیا۔ ابتدائی دین کی دعوت یہاں دی گئی، مگر مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، اور بجائے دین کی اعانت کے ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری تو ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ جانے کا حکم ہوا۔ مدینہ میں گئے تو انصار نے بے تحاشا مدد کی، مالی اور جانی دونوں مددیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو پھر دین کا مرکز بنایا، لیکن سعودی حکومت کے آنے کے بعد اور درمیانی کچھ سالوں سے دین کی دعوت کا کام اس نہج پر وہاں نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر بلایا مدینہ، اور مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کام دیا، جو کام ہندوستان میں آنے کے بعد مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد سے شروع کیا گیا، اور ابتدائی جو لوگ ملے وہ میواتی ملے، جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ کام چل پڑا، اور پوری دنیا اس مسجد کو مسجد بنگلے والی کے نام سے جانتی ہے، مرکز نظام الدین کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی اسی مسجد کے آگے بارگاہ ہے، دربار ہے، جہاں پر بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس مرکز میں بھی آتے ہیں جہاں خدائی نظام چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے، اور اس مرکز کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے مدینہ کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں محنت کی تھی، ان کے ذریعے سے بھی لاکھوں بندگان خدا اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر چکے تھے، لیکن پوری دنیا کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام مسجد بنگلے والی سے مرکز نظام الدین سے شروع ہوا اور پورے عالم میں پہنچا۔ اللہ ان محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کی محنت کی اور پورے عالم کے اندر دین کو پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمام ٹرسٹیان سے، تمام وقف بورڈ کے ذمہ داران سے، اور تمام سپریم کورٹ کے ججوں اور وکلاء سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ایمان کامل عطا فرمائے،
اور دین کی تڑپ اور طلب انہیں بھی عطا فرما کر ان کے درجات کو بلند کر کے ان کو اسلام کا علم بردار بنائیں، اور اللہ پورے انسانیت کے اندر ہدایت کو عام فرمائے، اور دوبارہ ایسی نحوست سے، ایسی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں، اور ایسی وبا کی ہواؤں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔